زوردار تالیوں میں. ہاللویا. ہاللویا. پلیز تشریف رکھیں. اور ریما کھا شابلا رکھو شیٹری لیری پاکرا شیری. آئیں اپنے ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے کہیں کہ میں کلام قبول کرتا ہوں. یہ بیج میری زندگی میں اگے اور ہم برکت پائیں. او گلوریس گاڈ، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. اور راما کھاشیلا رابا کھان ٹھابلا کلور شیری. تیرا کلام معتبر ہے. تیرا شکر ہو. تو ڈیزرو کرتا ہے کہ تجھے آنر دی جائے، جلال ملے. تو اپنے کلام سے شفا دے رہا ہے. تیرا شکر ہو. یہ ریما ہے، یہ زندگی ہے. ہر ایک صحیفہ تیرے دم سے ہے، تیری انسپائریشن ہے. جب ہم انہیل کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر لیتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر روحانی دم داخل ہوتا ہے. ہم تازہ ہوتے ہیں، ہم ریفریش ہوتے ہیں. تیرا شکر کہ تو اپنے پاک روح سے ہمیں ٹیچ کر رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں کاملیت میں بڑھا رہا ہے. ہم میچور ہو رہے ہیں، بالغ ہو رہے ہیں. ہم اپنی پائنیئر خوراک سے نکل کر اب سالڈ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم میچور کرسچن ہوں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. ابلیس کی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز تیرے کلام کو ڈسٹرب نہ کرنے پائے. یسوع مسیح کے نام سے ان ساری ایسی ڈسٹربنس کو، ایسے خیالات کو، تخیلات کو، امیجینیشنز کو جو تیرے کلام کے اگینسٹ آتی ہیں، یسوع کے نام سے ان کو کینسل کرتے ہیں تاکہ ہم تازہ ہو جائیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین اینڈ آمین. ہاللویا. ونڈرفل. آپ سب کی سلامتی ہو. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم اس پوری سیریز میں، جس کو علم الہیات میں یا کلام خدا سادہ زبان میں ڈیمونالوجی کہتے ہیں، ڈاکٹرائن آف ڈیمنز اینڈ ایول اسپرٹس. میں چونکہ علم الہیات کا ٹیچر بھی ہوں اور کوئی 15-16 سال سے بائبل کالج میں ایز اے بائبل ٹیچر خدمت بھی سر انجام دے رہا ہوں، تو مجھے خوشی ہے پاسٹر سالک جان برکت، آپ کا شکریہ. انہوں نے، ان کے دل میں خدا نے یہ بوجھ ڈالا تھا کہ باقاعدہ سیریز آپ کمپلیٹ کرائیں گے. میری ذمہ داری میں انہوں نے یہ کام دیا، خدمت دی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ہم مل کر اس جو بھی سرمنز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، ہماری روح ایک ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کو پہلے شیئر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور چونکہ وہ ہمارے سینئر پاسٹر ہیں، ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی قیادت میں ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ جب روح کی جگانگت ہوتی ہے تو خدا ضرور وہاں برکت دیتا ہے. ہاللویا. اور آپ برکت پا رہے ہیں. ونڈرفل جیسس. سو ہوپفلی نیکسٹ اس سیریز کا آخری سرمن ہوگا. اور میں چاہوں گا اگر آپ چاہیں تو ضرور نیکسٹ سنڈے آپ اس پہ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بشک تحریر کر کے اپنا فیڈ بیک دیں
آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا برکت ملی، سجیشن دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے خدا کے خادم کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ کافی ہم سب کے لیے انکریجنگ ہوگی کہ جس طرح یہ ٹیچنگ سیشنز آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، کیا اس کا فیڈ بیک رہا ہے. انڈیویجولز فیڈ بیک خدا کا شکر ہے بہت اچھا آ رہا ہے، لیکن اس سے آپ انوالو بھی ہوں گے. جب آپ کچھ لکھیں گے یا ٹیلی فون پہ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے واقعی بڑی سنجیدگی سے سنا ہے، آپ نے اس پہ غور کیا ہے، آپ نے اس پہ ڈسکس کیا ہے، اور اب آپ ہمیں برکت دے رہے ہیں. ہمیں بھی فردر سیریز چلانے میں یا فردر سٹڈی دینے میں وہ ہماری ہیلپ بھی کریں گی، مدد کریں گی. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا چرچ کس طرح ٹیچنگز کو لیتا ہے، سنتا ہے. تو I always encourage you, we are very open for feedback. Okay? پازیٹیو بھی دیں، نیگیٹو بھی دیں، نو پرابلم. ہم سب سیکھتے ہیں مل کر. اوکے سو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ساری خدمت کے لیے اور خدا کے پاک روح کے لیے بھی جس سے ہم مل کر یہ ساری خدمت سر انجام دے رہے ہیں. گاڈ بلیس یو ریچلی. اوکے آج جو میں کلام پیش کروں گا وہ ہے کہ ایک مسیحی کس طرح ابلیس سے مکمل رہائی پا سکتا ہے. میں نے لفظ مسیحی بولا ہے، اس پہ بڑی کنٹروورسی ہے، کویسچن ہے، کیا مسیحی بھی بدروہوں میں آ سکتا ہے؟ کیا اس پر بھی میجک چل سکتا ہے؟ اور بعض دفعہ ریلی میں ذاتی طور پر حیران ہوتا ہوں کہ اس نے تو بپتسمہ لیا ہوا ہے، پاک روح بھی ہے اس کے ساتھ، بقول اس کے، تو پھر یہ بدروہیں کیسے اندر رہ سکتی ہیں؟ ڈیمنز کیسے اندر رہ سکتے ہیں؟ بعض نے اس سیریز کے اندر ہم سے رابطہ بھی کیا، ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور شیئر کیا کہ سمجھ نہیں آتی، میں کرسچن ہوں، بورن اگین بھی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی چیز ہے جو مجھے ستاتی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ اور یہ میرا خیال کویسچن بعض دفعہ ہم سب کے لیے بنتا ہے. ہم اس سیریز میں ابلیس کی ایکٹیویٹیز، ابلیس کے کام سب سیکھ رہے ہیں تاکہ ہماری نالج نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور بینگ اے کرسچن وہ ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے، دکھ اٹھا رہے ہیں، پریشان ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بدروہیں نکالنے والا بننا ہے، بدروہیں لینے والا نہیں بننا. جادو کے اثرات ختم کرنے والے بننا ہے، اثرات لینے والے نہیں بننا. اوکے لیکن بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، نالج نہیں ہوتا، ہم اپنے دشمن کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتے، and he attacks on us، اور ہم سفر کرتے ہیں. تو آج ہم یہ ٹیچنگ سیکھیں گے کس طرح ایک کرسچن ابلیس سے مکمل رہائی پا سکتا ہے. مسیحی، اچھا دوسرے لفظوں میں جب ہم لفظ مسیحی کہتے ہیں، اوکے جب میں کہتا ہوں میں مسیحی ہوں، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ گرامر کی روح سے، گرامیٹیکل، یہ صفت ہے، اس میں صفت ایڈجیکٹو ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں میں مسیحی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ساری کی ساری مسیح کی ہیں. چونکہ وہ مسیح کی ہیں اور میری صفتیں اب مسیح کی ہیں تو میں چلتا ہوں تو اس کی صفتیں نظر آتی ہیں، اس وجہ سے میں مسیحی ہوں. تو اگر صفتہ نظر نہ آنا مذاق بن جاتا ہے نا. کوئی بہادر نہ ہو
تو ایسی اس کو کہی جائے ہو ڈرپوک، تو ہم کہیں بہت بہادر ہے، تو ساروں کو پتہ چل جائے گا یہ مذاق کر رہا ہے، یہ جوک کر رہا ہے۔ ہم مسیحی ہوں اور صفات ظاہری نہ ہوں تو ابلیس ہمارا مذاق بنا دیتا ہے۔ مزید ابلیس اور اس کی بدروہیں ہمارا جوک بنا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ مسیحی جا رہا ہے، یہ مسیحی ہے، اس کے اندر ہم رہ رہی ہیں، اس کا گھر ہم نے لیا ہوا ہے، اس کو بیمار بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اس کے سر سے پاؤں تک بربادی ہم کر رہی ہیں، اور یہ ویسے نامی مسیحی ہے، اس کو نومینل کرسچنز کہتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھا کریں۔ خدا کا شکر ہے اب تو پاکستان میں بھی یہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ مسیحیوں کو مسیحی ہی کہا جائے، ان کو ان کے علاوہ اور کچھ نہ کہا جائے، یہ واقعی مسیحی ہیں۔ ہیلیلویا، خدا کا شکر اس بڑے کام کے لیے بھی کہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ناؤ دے آر کرسچنز، اور ان کو مسیحی کہا جائے، بشرطے کہ ہم روحانی طور پر بھی نظر آئیں کہ یہ مسیحی ہے۔ تو میں نے یہ لفظ کے معنی بھی آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مسیحی کس کو کہتے ہیں۔ اوکے، تو کس طرح ہم رہائی پائیں؟ پہلا پطرس اور اس کا 5 باب اور اس کی 8 سے 9 آیت۔ فرسٹ پیٹر چیپٹر 5 ورس 8 to 9۔ خدا کے کلام کو آپ نے سننا ہے، پڑھنا ہے۔ کیا پطرس مشورہ دیتا ہے؟ کیسے رہائی پائیں؟ مقدس پطرس لکھتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ کیا رہنا ہے؟ تم کیا رہو؟ ہوشیار، سوبر مائنڈڈ، انٹیلیجنٹ، آنکھیں ایسے جیسے عقاب کی، دشمن نے کدھر سے آنا ہے آپ کی آنکھوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ پہلے تو انٹیلیجنٹ ہو، اسپرچول انٹیلیجنٹ۔ کنگ جیمز ورژن میں ترجمہ ہے بی سوبر، اسٹرانگ، انٹیلیجنٹ، کلیور، ذہین۔ جس ملک دی آرمی ذہین ہی نہیں، جس ملک کی آرمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس ملک پر کس کس جگہوں سے حملے ہو سکتے ہیں، تو وہ تو انسیکیور ہے، اس کے تو لوگ بھی انسیکیور ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حملے کدھر سے آنے ہیں، ابلیس کدھر سے آئے گا، تو آپ مسیحی بھی ہوں آپ پر حملہ ہو جائے گا۔ آپ جو مرضی ہو، آپ کو ٹینکی چلانا نہیں آتا، آپ جہاں مرضی رکھ کے بیٹھ جائیں، ہاتھ میں بائبل پکڑی ہوئی ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے، ایک دھاری بھی نہیں، کنی دھاری؟ یعنی دو بنے ہو تیز۔ 2 دھاری دا مطلب ہے ادھروں بھی تیز تے ادھروں بھی، اینج لاؤ تو ادھر دا چھوٹا لا دے گی، اینج لاؤ تو ادھر دا لا دے گی، جدھر بھی چلاؤ گے یہ چل جانی ہے، بشرطے کہ جس نے پکڑی ہوئی ہے اس کو چلانے کی ٹیکنیک، اتھارٹی اور سمجھ اور ہوشیاری اور انٹیلیجنٹ ہو، تو پھر 2 دھاری تلوار چلا کے دکھائیں اور آپ کا دشمن جدھر سے مرضی آئے یہ سامنا نہیں کر سکے گا۔ کئیاں نے بائبل پڑھی ہو دیجئے، انہوں نے نام ہی پڑھنا نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایک تھیولوجی دی سٹوڈنٹ تھی، تو وہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ بدروہیں مجھے کہتی ہیں کہ ہم نے خود تجھے بائبل سکول کرایا ہے۔ بدروہیں کہہ رہی ہیں آپ ہمارا کام کرو۔ پاسٹر انور فضل دی میٹنگ چے بدروہاں تو شفا پان لی بیٹھی۔ دیکھ رہے ہیں ہوشیار، جس کو ویپنز چلانے آتے ہو، جس کو روح میں دعا کرنی آتی ہو، تم ہوشیار۔ غور سے سنیں، 2 دھاری تلوار، میں نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਵੇਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਵੈਪਨ ਤੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ? ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਕਵੇ ਚਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਖਲੋਏ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ, ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਪਾਣੀ, ਹੋਣੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ सिखा, ताकि वक्त पर हम इसको चला दें और दोनों तरफ से चलाएं और इब्लीस जिधर से भी आए उसका सत्यानाश हो जाए और हम फाते रहें और कामयाब रहें। हालेलुया। बाज दफा तो इब्लीस चर्च में बैठकर भी नौजवानों को कहता रहता है ना, फेसबुक खोल के वेख ला, कलाम नहीं सुनना। वो बह के मोबाइलों से खेडते रहते हैं, एक दूजे को मैसेज करते रहते हैं, कई गप्पां मारते रहते हैं एक दूजे ने, की हाल चाल है, ठीक हो, हाँ ठीक है, वो चलते रहने दो, साडी वारी बाद च आनी है। उन्होंने कंसंट्रेशन बदरू बैठियां दियां गेन कर लेंदियां। क्या लिखा? तुम होशियार, नंबर 1 तुम क्या रहो? होशियार। ये तो आर्मी की इस्तिलाह है, वो बोलते हैं होशियार, एकदम सोल्जर सीधा हो जाता है। एनसीसीपी की ट्रेनिंग मैंने की हुई है, आर्मी की। जब मैं कॉलेज में था तो आई डिड माय आर्मी ट्रेनिंग। आवाज देता था मेजर, होशियार, एकदम सब रेडी हो जाते थे। तो वेपन्स देते थे, गन चलानी सिखाते थे। होशियार और बेदार रहो। अगली बात क्या है? बेदार रहो। पहली बात होशियार रहो, दूसरा बेदार रहो। बेदार समझते? बेदारी, रूह से भरे रहो, विजिलेंट रहो, रूह के नशे में रहो, रूह से डूबे रहो, ममूरी से भरे रहो, पाक रूह का प्याला लबरेज रख। देख रहे हैं, बाज रूल कुद्दस से भी ममूर नहीं होते, उनकी अनॉइंटिंग लेवल वीक रहती है। मानी समझे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने अनुमान किया है इब्लीस से रहाई कैसे पाएं, दुश्मन से कैसे बचें। नंबर 1 तुम होशियार और बेदार, रिवाइव, बी विजिलेंट, बी फिल्ड विद द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द होली गोस्ट। नशे से भरो, जैसे पाक रूह का नशा, पाक रूह से लबरेज, रूह की मामूरी, रूह की अनॉइंटिंग तेरे अंदर जोरदार रहे। क्योंकि आगे लिखा है तुम्हारा मखालफ इब्लीस। वेख रहे जी ना किदा आ गया, तुम्हारा मखालफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। किसकी तरह? गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह। शेर जब गर्जता है ना, जब धाड़ता है, तो पता क्या मैसेज देता है? दूर दूर तक जंगल में गलती ना भी इधर नहीं आना, क्योंकि इत्थे मैं बैठा हूं। अपने इलाके की तरफ से सिग्नल सेंड करता है दूसरे जानवरों को, दूसरे शेरों को, कि ये इलाका मेरा है, यहां मेरी सल्तनत है, यहां मैं रहता हूं, इसलिए किसी की ताकत नहीं कि वो मेरे इलाके में आ जाए। लेकिन पतरस कहता है ये इसी ही तरह बदरू भी अंदर से चीखे मार के कहती है ये दूर चला जा, ये मेरा बदन है, ये मैं रहती हूं इसमें, ये मेरा इलाका है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं टाइफाइड हूं, मैं मिर्गी हूं, मैं खुदकुशी हूं, मैं सेक्स की बदरू हूं, मैं हवस की बदरू हूं, ये मेरा है। लेकिन जब खुदा का खादम होशियार होके दो धारी तलवार पकड़ के और रूह से ममूर होकर इस शेर के इलाके में
میں داخل ہوتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے. کیا سگنل دے رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت نا یہ جو گرجنے والا شیر تھا یہ نیرو تھا جو شیر بن کے مسیحیوں کو زندہ جلا رہا تھا. یہ روم میں مسیحی مر رہے تھے جب یہ پطرس لکھ رہا ہے. اس نے پھر نیرو بھی نہیں لکھا. اس نے کہا یہ جو نیرو بادشاہ نا یہ دے اندر ابلیس ہے. یہ لوسیفر خود اس کے اندر آیا ہوا ہے جو مسیحیوں کو مار رہا ہے, ان کو زندہ جلا رہا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا ابلیس, تمہارا مخالف. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لفظ جو مخالف ہے نا, یہ انگریزی میں کنگ جیمز ورژن میں یہ ایڈورسری ہے. اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ تمہاری بربادی. مخالف کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری برباد, تمہیں برباد کر دینے والا, تیرا ستیاناش کر دینے والا, تیری تباہی کر دینے والا. کون ہے؟ ابلیس, ڈیول, دیابلوس گریک میں کہتے ہیں. اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ ڈیول نا نہیں جے, شیطان نا نہیں گا, نا لوسیفر ہے. یہ لقب ہے, لقب ٹائٹل ہے. جیسے پریزیڈنٹ نام نہیں ہوتا, پرائم منسٹر نام نہیں ہے, نام عمران خان ہے, ٹائٹل پرائم منسٹر ہے. پروفیسر نام نہیں ہے, نام عظیم رحمت ہے. پروفیسر یا بائبل ٹیچر ٹائٹل ہے. اسی طرح اصل چیمپئن لوسیفر ہے اور انہوں ٹائٹل کی دیتا ہے شیطان. یہ مطلب کی ہے برباد کر دینے والا, تباہ کر دینے والا, ستیاناش کر دینے والا. جس کے گھر میں یہ گھس گیا اس کے گھر میں ستیاناش ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اور صرف برباد ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ گرجا مار کے اندر سے کہے گا, اودا غصہ دسے گا اندروں, اے کر میرے ابے دائی, اے کر میری ساس دائی. وہ گرج کے بتائے گی کہ یہ میرا راج ہے. لیکن جب خدا کا خادم اندر ہوشیار اور بیدار ہو کر گھس جائے گا, اب جب وہاں گھس جائیں گی, آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے وہاں پر کہ یہاں راج تیرا نہیں بلکہ یہوہ راج آپ کرتا ہے. ہاللیلویہ. میں کہتا ہوں بہو کو چاہیے جو اگر اس کی ساس لڑاکی ہے تو دوسرے کمرے سے زبور شروع کر دے, یہوہ راج آپ کردا ہے. میں کہنا دو دھاری تلوار اینج چلنی جے, اور جیڑی بھی تاثیر بڑی ہے نا گسے دی وہ بھی چنے. انہیں کہنا ہے میرے گسے نے کیوں ہویا؟ تو میں تو گسے چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں اور خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ زندہ کلام ہے. گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑے, کس کو پھاڑے. دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ نے دو دھاری تلوار پکڑی رکھنی ہے. خدا کا کلام دعائیا زندگی روح سے معمور رہنا ہے تاکہ تمہارا مخالف ابلیس. اس وقت جب پطرس لکھ رہا ہے تو یہ ابلیس نیرو ہے. جب ہم اپنے پاکستان میں ہیں تو ہمارے بھی کسی نہ کسی شخص میں یہ بڑھ جاتا ہے, اندر گھس جاتا ہے. جیسے نیرو بادشاہ میں گھسا ہوا ہے روم میں, اور پطرس پھر نیرو نہیں لکھتا. جیسے پطرس نے آ کے یسوع کو کہا تھا کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو میرا گوشت اور خون نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں. ابھی تو لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئی, لوگ اس سے بہت فیڈ اپ ہیں, اور آپ نے دوسرا سرمن سنا دیا کہ میں مر کے جی اٹھوں گا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یسوع ایسے مڑا, اور یسوع نے پھر نہیں کہا پطرس, اس نے کہا اے شیطان دور ہو جا. ہاللیلویہ. وہ پطرس دے وچ آ وڑیا سی اس ٹائم, اے شیطان دور ہو. Do you know how Jesus understand the mystery?
بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے دوست، ہمارے ریلیٹیو، ہمارے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر دنیاوی ہیں کسی نہ کسی کے اندر سے ہو کر ابلیس آپ تک پہنچے گا، کیونکہ ابلیس کا دوسرا نام ہے الزام لگانے والا۔ ابلیس کے نام کا کیا معنی ہے؟ الزام لگانے والا، غلطیاں نکالنے والا، مجرم ٹھہرانے والا۔ کسی کو مجرم ٹھہراتا ہے، اور جو یہ ٹھہراتا ہے یہ ابلیس ہے، اور یہ گرجتا ہے، یہ دھاڑتا ہے، یہ پھاڑتا ہے۔ اس سے بچنا ہے تو ہوشیار رہو اور بیدار رہو، کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہے۔ ہیلیلویا، ونڈرفل جیسس۔ یہ میں آپ کو چالیں سکھا رہا ہوں، آپ کو جنگ لڑنا سکھا رہا ہوں، اوکے؟ جیسے میں نے بتایا کہ میں آرمی NCCP ٹریننگ ہوتی ہے کالجز کے اندر، جو آرمی کراتی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ملک کو کبھی ضرورت پڑ جائے اور پاکستان آرمی کو فردر نوجوانوں کی ضرورت پڑ جائے تو ہمارے نام آرمی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پھر کال کر لیتے ہیں کہ جنگ میں اب آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، آپ کو سکھایا گیا ہے، لہذا اب آپ بھی ملک کے لیے لڑیں۔ اس لیے کمپلسری ٹریننگ ہوتی ہے، میں نے کی ہوئی ہے۔ جب تک آپ مسیح کے سپاہی نہیں بنیں گے، اوکے؟ جیسے پولس نے تھموتھیوس کو کہا تھا، اچھے سپاہی کی طرح جنگ کر۔ یہ جنگ ہے، دشمن کو سمجھ، انڈرسٹینڈ کر، ہوشیار رہ، بیدار رہ۔ دعا ختم نہیں ہونی چاہیے، مذہبیں ختم نہیں ہونے چاہیے۔ خدا کا کلام آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے زور سے بھی پڑھنا ہے، اور تاکہ آپ زور آور رہیں اور ابلیس کسی بھی طرح سے آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا کرنتھیوں 11 باب 3 آیت میں پالوس رسول کرنتھس کو کہتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی مسائل تھے۔ کرنتھس آپ کو پتا ہے کہ غیر اقوام جگہ تھی، یہاں پر ارتمس دیوی کا مندر بھی تھا، اور آپ یقین کریں کہ کرنتھ کے اندر اتنا بڑا مندر تھا، بہت بڑا مندر تھا، اور اتنی فحاشی تھی وہاں پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور چرچ کو پالوس کہتا ہے، ایمانداروں کو، پہلا کرنتھیوں 11 باب 3 آیت میں، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ پالوس کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا۔ دیکھ رہے ہیں ہوا کو آ کے اس نے کیا کیا؟ بہکایا۔ سمجھ رہے تھے؟ بہکایا۔ پنجابی سمجھتے ہیں آپ؟ میں پنجابی یوز کر دیتا ہوں کئی دفعہ زیادہ۔ میں اپنے سرمن کو بھی ویسے جا کے 2 3 دفعہ سنتا ہوں ٹو چیک اٹ، لیکن بہت سارے ہمارے بیٹے بیٹیاں بزرگ پنجابی کو یوز ٹو ہوتے ہیں، وہ زیادہ سمجھ آ جاتی گل دی۔ بہکایا اردو ذرا سم ٹائم مشکل ہوتی ہے، اوکے؟ میں پنجابی چاہنے دوجے نو پمپ کر کے لڑاؤنا، پوش کر کے پار دینا۔ وہ ویکھو تیرے نہ اے ہویا، تینوں انج کیتا، انج کیا تیری بیوی نے؟ ہوئے ہوئے کیویں چلے گا؟ رکھ 2 4 یا پیکیاں تے چھاڑیا، مہینہ رہے گی دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ کی کیا خدا نے؟ انہیں کیا پھال نہیں کھانا؟ حد نہیں ہو گئی، ویکھتے صحیح انہیں خوبصورت پھال تو روک چھڑیا۔ میں تینوں دساں جننے بھی پھال نہیں نا، تو پاویں سیب کھادا ہے، پاویں تو مینگو کھادا ہے، پاویں تو جو مرضی کھادے نے، میں تینوں دساں ایدا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ انہیں کہا خدا نے کیا نہیں کھانا؟ انہوں نے کہا خدا نے تینوں جان بوجھ کے کیا نہیں کھانا؟ جس دن تو کھا لیا نا، میں کہنا تینوں سواد آ جانا۔ اینوں آندے جے بہکاؤنا، کدی کسی دی گل دے پیچھے لگ کے لڑائی نہیں کرنی، پاویں سکی ماں ہی کیوں نہ ہوئے، سکا پیو کیوں نہ ہوئے، سکا چاچا کیوں نہ ہوئے، تواڈے سکے بھی آ کے دوجے دے خلاف بھڑکاؤن نا، آرام نہ پیچھے ہٹ کے تے کہہ دینا یہوہ راج کردا ہے، کل لوگ مناون ڈر
ہو کرو بیمت. میں کہنا وہ بندے نے کہنا یار یہ تے دعا ہی لگ گیا, چلو آؤ چلیے اٹھ کے, اسی دعا کرنے والے بندے ہی نہیں. دعا کرنے والا شخص دعا کرنے والے سے ہی بیٹھ سکتا ہے. جب آپ دعا کرنے والے ہیں اور غیر دعا کرنے والا وہ آپ کے ساتھ انفٹ ہے, وہ خود ہی چلا جائے گا اور کہے گا نہیں بھئی ہم یہاں انفٹ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابلیس خدا کے مذبے پر, خدا کی حضوری میں, خدا کے لوگوں میں بالکل ٹھہر نہیں سکتا. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں خدا کی حضوری ہے. لیکن پولس کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ نے, دیکھ رہے پولس کتنا انٹیلیجنٹ ہے, اس کو پتا ہے کہ سانپ نے کیا کیا تھا, ہوا کو بہکایا, ہوا کو بہکایا. اسی طرح تمہارے خیال بھی, دیکھ رہے ہیں تمہارے خیال بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تمہارے خیالات, کوئی اسپرٹ آئے گی اور تیرے کو بہکائے گی. آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے. بعض دفعہ نا گھر میں ماں باپ لڑا دیتے ہیں, آپ کو پتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یعقوب اور عیسو میں سوچتا ہوں کیونکہ عیساؤ کو آپ کو پتا اس کا باپ بہت پیار کرتا تھا, لیکن یعقوب کو اس کی ماں کرتی تھی. ایک کام خراب ہو گیا تھے. وہ فین تھا اپنے بیٹے عیساؤ کا, ماں فین تھی اپنے بیٹے یعقوب کی. وہ برکت دینا چاہتا تھا عیساؤ کو, ماں دلوانا چاہتی تھی یعقوب کو. یہ تو گھر گھر دی سٹوری نے, بچے ونڈ لیندے نہیں. اے میرا لاڈڑا ہے, او ماں دا. نفرت اتھوں شروع ہو گئی کہ ابا جی تو مینوں پیار ہی نہیں کرتے. اور عیساؤ کو پتا تھا کہ میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی. ماں کو یہ بھی پتا تھا کہ عیساؤ بندہ غصے والا ہے. اس کے باوجود اس نے حرکت کیا کی, یعقوب کو بہکایا اور جا کر برکت لے لی. اسحاق بوڑھا تھا, آنکھیں اس کی روشنی کم تھی. اس نے ٹچ کیا, کہتا باڈی سو کیا کیونکہ اس کے بال بہت ہیں, لیکن آواز یعقوب کی ہے. کہتا نہیں ابا جی میں سو ہی ہوں. دیکھ رہے جی, یہ کار دی سٹوری جی. کہیں ایسا نہ ہو, پھر آپ کو پتا کیا ہوا. برکت تو خیر وہ لے گیا, لیکن برکت کے ساتھ ساتھ ماں دونوں ہی بیٹے کھو گئی, کیونکہ ربکا سے عیساؤ ویسے ہی نفرت کرنے لگ گیا, اور انتہائی نفرت کی کہ تو نے ماں ہو کر میری برکت یعقوب کو دلائی ہے. اب سن لے میری بات, یہ جہاں بھی مجھے ملا میں نے اس کا قتل کر دینا ہے. اس کی ماں کو پتا تھا کہ اس نے واقعی مار دینا ہے. اس نے کہا یہاں سے بھاگ جا, کیونکہ اگر تو یہاں نظر آ گیا اس نے تجھے مار دینا ہے. ماں پیو نو پتا ہوں بچے آدھا. ایک دم دونوں بیٹیاں نہ محروم ہو گئی. وہ غصے نہ پنا چلا گیا, یہ نونج کروں کٹ دیتا. اے بچہ پھر او دے مرے جنازے تے بھی نہیں آیا. اینا خطرناک سٹوری جے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں بہکائے, کوئی غلط ٹیچنگ دے جائے, کوئی غلط سوچ دے جائے, تمہیں کوئی اور منادی پہنچ جائے, تمہیں کچھ اس قسم کی ٹیچنگ نہ آ جائے جیسے سانپ نے ہوا کو بہکایا. وہ بھی تمہیں بہکائیں, وہ تمہیں کہیں کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو پتا آج کل بچے الومناٹیز کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ نے کبھی ان کی شرٹ دیکھی ہے, ان پہ کیا بنا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا بچے کیا مندریاں اور لاکرز؟ یہ الومناٹیز ہے, اور الومناٹیز ایک میجک ہے جو پوری دنیا میں اس وقت نوجوانوں کو گرفت میں لے رہا ہے. یہ یونیورسٹیز میں چلتا ہے, یہ کالجز میں چلتا ہے. یہ تمام موسٹلی جو فلمی ایکٹر ہیں الومناٹیز سے کنیکٹڈ ہیں, وہ تمام جو شو بزنس سے ہیں الومناٹیز سے کنیکٹڈ ہیں. اور یہ الومناٹیز ایسے فنکشن ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہے جو میجیشن
इल्यूजन है, मैजिक है, ये किसी ना किसी तरह नौजवानों तक आती है, उनको बहकाती है। तू खूबसूरत लगेगा, तू स्मार्ट लगेगा, ऐसी शर्ट पहन, ऐसे ड्रीम्स पहन, इस किस्म की स्कल पहन, ऐसे ब्रेसलेट पहन, ऐसी तस्वीरें निकाल, ऐसे टैटूज बना, और जब तू निकलेगा तो जोरावर होगा, हम तेरे साथ होंगी। और इस तरीके से बहका कर उनके अंदर शैतान चला जाता है, और लिखा है तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस फाड़ने वाले शेर की तरह तेरा सत्यानाश कर देगा। बस होशियार रहो और बेदार रहो। अंडरस्टैंड करें मेरे अजीजों इस बात को। पौलुस वरी करता है चर्च के लिए। सांप, आपको पता इब्लीस को कहा गया है, सांप भी इब्लीस को ही कहा गया, अजदहा, मुकाशफा में इसको अजदहा कहा गया है, बचना है। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और 14 आयत से देखें, पौलुस एक और एंगल हमें देता है। ये मैं एड्रेस कर रहा हूं कि मसीही क्यों इब्लीस उनको तंग करता है। नंबर 1, वो होशियार नहीं, उनको जंग करना नहीं आता, उनको वार नहीं आता, उनको कलाम इसकी समझ नहीं, हथियार चलाने नहीं आते। हमारे हथियार जिस्मानी नहीं है, यह रूहानी जंग है। सुने दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और 14 आयत में क्या लिखा है, गौर से सुने। पौलुस अपने गिरजे को सिखा रहा है। कुरिन्थस का वो पास्टर था, कहने लगा बेईमानों के साथ, देख रहे, क्योंकि कुरिन्थस भी इसे तरह ही समझो जिवें असी पाकिस्तान च हैं, हम अकलियत में हैं। ओके, मेजॉरिटी इस्लाम है, वो ज्यादा हैं, हम मिनॉरिटीज यानी थोड़े हैं। कुरिन्थस में अब ज्यादा लोग बेईमान हैं और थोड़े से लोग चर्च हैं जो पौलुस के वसीले से निजात पा गए। अब वहां चर्च बना हुआ है, वहां इबादत हो रही है, वहां खिदमत हो रही है, खुदा का खादम वहां पहुंचा हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो चूंकि वो बहुत सारी बेईमानों की चीजें चलती हैं, मंदिर हैं, उनके क्लब खाने हैं, वहां पर सेक्सुअल मंडियां हैं, हरामकारी हो सकती है, लीगल इजाजत है, मजहबी इजाजत है, दूसरी शादी कर सकते हैं, जिनसी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, ये जुर्म नहीं है। बहुत से चीजें वहां हो रही हैं, नशा हो रहा है और बड़े मसाइल हैं। लेकिन पौलुस अपने गिरजे को ट्रेंड कर रहा है और कहता है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि जिसके साथ तू जाने लगा है यह शख्स ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। मां बाप जब अपने बच्चों के रिश्ते देखते हैं, आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए क्या लड़का और लड़की ईमानदार है, क्या इसकी फैमिली ईमानदार है, क्या मेरी बेटी की होने वाली सास ईमानदार है, क्या मेरे बेटे का होने वाला ससुर ईमानदार है, क्या मेरी बेटी खुदा के लोगों में जा रही है या मैं उसे जहन्नम में धकेलने लगी हूं। और बेटे बेटियां भी जब अपने लिए जिंदगी तलाश करते हैं तो जिंदगी ढूंढते ढूंढते वो जहन्नम से छाल मार देते। क्या वो शख्स, क्या कह रहा है पौलुस, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, ना बैलेंस करो। जुआ समझते हैं बैलेंस चलना, साथ इकट्ठे हो जाना। ओके, कहते नहीं करना। आगे देखें, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल, क्या है मेल जोल। आप कह रहे हैं मेरा मंगेतर शराब पीता है, मैं मसीह की हूं, तो आपका और उसका क्या मेल जोल है। मेरा खामंद अल्लुमिनाटिस का शिकार है, वो मुंदरियां पहन और लॉकर्ट्स और अजीब से तोहम परस्ती में शिकार है, आपका और उसका क्या मेल, आपका और उसकी क्या फ्रेंडशिप। आपके दोस्त बाइबल कॉलेज में शीशा पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, नशा पी रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं, आपका और उसका क्या मेल जोल है, आपका और उसकी क्या कॉम्बिनेशन है। रास्तबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल, सवालिया निशान है। या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। आप नूर हैं, आप दावा कर रहे हैं कि मैं मसीह का हूं, मैं उसके नूर में चल रहा हूं, आपका और तारीकी इब्लीस है, तारीकी इब्लीस की सल्तनत है, आपका और उसका क्या मेल जोल।
آپ جان کوئی نہیں خداوند جی خیر ہے مینوں لو ہو گیا مینوں نیرے چوں کڈ کے لے جانا پتہ چلیا ابلیس نے کہا شاباش آ جا تو کی کڈنا ہے اسی تیرے سارے نوں نیرے چ لیاون والے ہیں آ جا دھوکھا ابلیس کا ہی نام ہے ڈسیپشن گمراہ کر دینے والی ہم لاتی ہیں آپ کو آپ نے ہمیں کیا لے کے جانا ہے آپ کو تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا آپ کو تو تلوار چلانی نہیں آتی ٹیکنیک دس دیں آرمی والے یہ انج کر کے فائر مارے ہو اگلے کا پتہ لگ جائے گا کہ انہوں فائر کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں اس کی فائر کرنے سے آرمی اینالائز کر جاتی ہے کہ دشمن کتنا انٹیلیجنٹ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اوکے دیکھیں کیا لکھا مسیح کو بلایل کے ساتھ کیا موافقت بلایل یہ گریک نام ہے یہاں پہ یہ نام جو اردو میں بھی لکھا ہے یہ گریک ہے اچھا یہ پتا مطلب کیجئے جنگلاں دا خدا دا لارڈ آف دا فارسٹ ویکھ رہے جب بدروہاں نوں علاقے ملے سارے جنگلاں دا خدا اور پیچھے کون ہے لوسیفر مسیح کو بلایل کے ساتھ کیا موافقت کیا موازنہ ہے کہ آپ سیٹن کے ساتھ یاری لگا رہے ہیں آپ ابلیس کے ساتھ یاری لگا رہے ہیں یو آر اے کرسچن آپ کے نام کے ساتھ مسیح لگا ہوا ہے آپ کے اندر مسیح کی صفات ہیں آپ اس مسیح کو مان رہے ہیں جس نے مکاشفہ میں آ کے یوحنا کو کہا یوحنا خوف زدہ ہے یوحنا جیل میں ہے یوحنا ڈپریسڈ ہے یوحنا مایوس ہے اس کو پتا میں نے مر جانا ہے خدا نے کہا یسوع نے کہا یوحنا میں بھی جیل میں آ گیا ہوں اور اسی جیل میں ہوں جہاں اب تو ہے اب میں تجھے کہتا ہوں یوحنا میں مسیح ہوں میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں عبدالعباس زندہ رہوں گا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں تو نہیں مرے گا تو مکاشفہ کی کتاب لکھے گا کین یو امیجن خدا نے پتمس کے جزیرے میں جا کے یوحنا کو کہا تو جیل میں بیٹھ کر بھی میرا کام کرے گا اور تو نہیں مرے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں ہاللیلویا اپنا ہاتھ رکھ کے نا کسی ویلے شوگر دے کینسر دے اپنا ہی ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا اے کینسر موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یسوع کے پاس ہیں تو کچھ نہیں کر پائے گا تجھے جانا ہے تجھے مرنا ہے تجھے نکلنا ہے یہ تیری جگہ نہیں ہے نہیں ہے کیا حوصلہ مل رہا ہے یوحنا کو کیا موافقت مسیح کو بلایل کے ساتھ کیا موافقت کہ آپ اس کے ساتھ ایک ہو جائیں مگر پولس حوصلہ دیتا ہے کرنتھس کو پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 57 آیت کے اندر لکھا ہے پولس کرنتھس کی کلیسے کو کہتا ہے مگر میں خدا کا شکر ہے مگر خدا کا شکر ہے ہاللیلویا پولس لکھتا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے ہاللیلویا یسوع مسیح ہمیں فتح بخشتا ہے حوصلہ دیتا ہے چرچ کو تمہیں ان میں سے نکلنا ہے تیرا اور طریقی کا کوئی جوڑ نہیں پلیز اپنے بچوں کے رشتے کرنے سے پہلے تلاش کریں دعا روزہ رکھیں پاسٹروں کو کہیں ہمیں درخواست دیں ہم دعا کریں تاکہ خدا آپ کے بچوں کے لیے ایماندار مہیا کرے آپ کی بیٹی کی ہونے والی ساس روح سے مامور ہو اس کا سسر روح سے مامور ہو آپ کے بیٹے کا فادر ان لا روح سے مامور ہو مدر ان لا روح سے مامور ہو اور یہ تینوں خاندان ہوشیار اور بیدار ہوں اور خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جائے ہاللیلویا مت کہیں خدا کو مت روزے رکھیں کہ خداوند میں طریقی پسند آ گئی I love you طریقی خدا کہے گا ٹھیک ہے جا تو میرے نالج کو ریجیکٹ کیا
I will reject you. Because you not acknowledge my name, I will reject you. اور بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. Prayer خداوند یسوع کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. میرے عزیزو، چند اصول میں جلدی سے بولوں گا جو پریکٹس کریں اپنی زندگی میں. جس بھی زندگی میں یہ پریکٹس ہوں گے ابلیس کچھ نہیں کر سکتا. ابلیس کو پتا ہوتا ہے. کہتے جدوں دا ایٹم بم بنیا نا جنگاں کافی حد تک رک گئی نے کیونکہ سب ڈرتے ہیں. یہ اتنا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. آرٹیکلز آتے ہیں اخباروں میں اس پہ، دشمن کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ تو ایٹم بم ہے تو ہمارے پاس یہ تو وہ ہتھیار ہیں جو کلوں کو ڈھا دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں ابلیس کی سلطنتوں کو اور ابلیس کے کاموں کا چکنا چور کر دیتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح، آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح واز ویری ریلیکسڈ. اور پطرس پینتس پلاطوس نے اس کو کہا کیا تو نہیں جانتا مجھے تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے، چھوڑنے کا بھی اختیار ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ یسوع نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ اختیار تجھے دیا گیا ہے، تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے، تجھے دیا گیا ہے. اس وقت تیرا وقت ہے. تاریکی کو دیا گیا ہے تاکہ تاریکی مجھ پر آئے، گناہ مجھ پر لادے جائیں، دنیا کے جرم لادے جائیں. تو نہیں جانتا پینتس پلاطوس، لیکن مجھے پتا ہے ہو کیا رہا ہے. باپ سارے گناہ مجھ پر ڈال دے گا، تو مجھے سزا دے گا اور میں صلیب پر چلا جاؤں گا اور نعرہ سننا جو میں بولوں گا تمام ہوا اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور میں شیطان کی سلطنت ختم کر دوں گا. کین یو بلیو؟ ہمیشہ عبرانیوں 3:1 میں لکھا ہے یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اعلان کریں. کیا کریں؟ اعلان کریں. عبرانیوں 3:1 میں لکھا ہے پس اے پاک بھائیوں اور بہنوں، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. کیا کرو؟ غور کرو. کس پر؟ یسوع پر. کیا ہے؟ رسول. اور کیا ہے؟ سردار کاہن، ہائر پریسٹ، جو پاک ترین مقام میں داخل کر سکتا ہے. اس کا نام یسوع ہے. اور اپنے ایمان کا کیا کیا کرو؟ اقرار. اقرار کا پتہ کیا مطلب ہے؟ پبلکلی بتاؤ. میں کسی ٹائم ڈیوو بس سے جانا ٹریولز کرتا ہوں بہت، میں بائبل کھول لیتا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کون ہوں. نہ پوچھے تو میں ایک کتاب پڑھ چھاڑنا بہ کے ساری. کوئی بھی تجھ سے پوچھے بتا، اعلان کر اپنے ایمان کا، اعلان کر یسوع مسیح کے لہو سے میں خریدا گیا ہوں اور وہ میرا خداوند ہے اور وہ نجات دہندہ ہے. اعلان کر اس کا، پبلکلی اعلان کر میرے عزیزو، تو آپ نجات پائیں گے، آپ چھٹکارا پائیں گے. ہیزیٹیٹ نہیں کرنا. اپنے بچوں کو بتائیں یسوع نے مجھے کیا دیا. اپنی فیملی کو بتائیں. لکھا ہے اقرار کرو، پروفیسٹ کرو، پبلکلی بتاؤ. شرمسار نہ بنو. جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مسیحی کیوں ہیں، میں کہتا ہوں میں مسیحی ہونے پر فخر کرتا ہوں کیونکہ بائبل مقدس نے میری زندگی بدل دی ہے. اس میں قدرت ہے، میں رکھتا ہوں. اعلان کرو اس کا. بدروہیں بھاگ جائیں گی، جادو ٹونے شونے واپس میجیشن جلیں گے. اقرار. ہم اقرار نہیں کرتے، ڈرے رہتے ہیں. نمبر 2، فروتن بنے. فلپیوں 2:4-11 فروتن اختیار کریں، حلیم ہو جائیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اگر ہم کہتے ہیں میں مسیحی ہوں تو مزاج کیسا رکھنا ہے؟ مسیح کا.
मेरी बात समझ रहे हो? मसीह सिगरटां पींदा सी, मसीह पान खांदा सी, मसीह 3 मन की गाल कढ़दा सी, मसीह बेगम नूं तलाक देंदा सी। मसीह का मजाज किंजदा? कभी आपने बंदा कहंदा नहीं यार नहीं बंदे का मजाज नहीं ठीक, ये ना बोलो। अच्छा बंदे के मजाज की तो समझ आ गई है, अपनी बीवी के मजाज की भी समझ आ गई है, बीवी नूं बंदे की मजाज की समझ आ गई है। अच्छा तो जिदे नाल जिंदगी मिलनी है, जेड़ी असल जिंदगी है, जिसने दावे से कह दिया कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, बाप मुझ में है और मैं उसमें हूं और ये जिंदगी तुम्हें होगी, मैं तेरे घर के अंदर आ जाऊंगा और तू मकदस बन जाएगा, तू हैकल बन जाएगा। ओदे मजाज दा ही पता नहीं। कभी सोचा आपने? क्या कह रहा है? वैसा ही मजाज रखो जैसा यीशु का भी था। हलीम हो। सिर्फ गीत नहीं गाना पीछे मसीह के चलते रहेंगे, नहीं, मजाज है, मसीह का मजाज। लोग तो पिछों ही हट जाते हैं, हो जा भाई तेरी मेरी रूह नहीं मिलती, तेरे ना मैं मजाज की मिलाना है। हाँ जी, इंज नहीं होंगे। खानदानों में भी हम कहते नहीं भाई तेरे मेरी सोच नहीं मिलती, तेरा मेरा मजाज ही फर्क है, ठीक है कि नहीं? मैं को गाला कढ़ता हो ना, मैं पर चला जाना, मैं भाई तेरा मेरा मजाज ही नहीं मिलना, मेरी तो गल मेरे को गाल निकलनी नहीं, तो जब मैं अपने कान क्यों खराब करा? मैं तो बस से भी चढ़न तो पहले दुआ करना, बसा ली भी करना कि इन्हें ड्राइवरों तक कर, मैं तो रक्शे च बह के दुआ करी जाना। हाँ जी, हथ करके खुदावंद इस रक्शे वाले तो यीशु दा लहू पाया, इनू ब्लैस कर, मेरा बहना ये बरकत का बायस बना, ताकि ये ब्लैस होवे, बजाए कि एदी बदरू मैनू ब्लैस करे, ये मेरे को पहला हो जाए। मैं तो रात के टाइम ट्रैवल करता हूँ, उतरता हूँ, तो मैं एकदम न्याजी अड्डे पे उतरा, मैं क्या खुदावंद टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं रक्शे तो वैसे भी डरना है, तो पता भी नहीं लगता किहड़े वेले उल्ट जाता, तो कोई मदद करके किधे ते बाह, वो एक सामने खलोता सी, मैं फटाफट वो खुदा ने कहा ए उतरिया, अगले गेट ते मैं बंदा खिला रहा, अगले गेट पे जा, न्याजी अड्डे के अगले गेट पे जा, मैं उतर आया। वो हुण एक बुजुर्ग जिहा बंदा चलाउण, वो तो शक्लों ही लगे कि इन्हें स्पीड तेज नहीं करनी। खुदा ने कहा बह जा, मैं उच बह गया, बड़े ही आराम नाल रक्शा लिया चला के, मैं दुआ करता रहा। मैं जेलम जा रहा था और आखिरी सीट, और मैं लेट हो गया मीटिंग में, तो उन्होंने कहा जी पिछली बस खाली है, एक ही सीट है, मैं टिकट लिए अंदर चला गया। खुदा ने कहा थल्ले आ जा। मैं पहला सोचा शायद वैसे ही मैं ना इमेजिनेशन है, मैं बैठा रहा, मैंने फिर पाकरों ने कहा नीचे उतर, मैं फिर ना उतरिया, मैंने तीसरी दफा जब पाकरों नीचे उतर जा, मैं जनाब उठ खलोता, मैं कहा टिकट ला लो, मैं पिछली च बहना है। हाँ जी थोड़ा दिमाग, वो खाली खलोती सारी, ये बस चली है, तुम उतरन लगे जे, मैं जी मैं नहीं बहना ये, मैनू लाओ थले, उन्हें ला देता। हाँ जा यार, आते पता नहीं क्या बंदा, पिछे खाली बस च बहना तू, मैं जी मैं खाली च बह गया, वो भर गई वो भी खैर। और वजीराबाद जब ये पिछली बस क्रॉस करने लगी, वजीराबाद इस बस का एक्सीडेंट हो चुका था और वो वहां खड़ी थी, और ये बस उन्हीं सेम अड्डे से थी, ये वहां खड़ी हो गई क्योंकि अब वो सवारियां भी इन्होंने अकोमोडेट करनी थी। और मैंने जब देखा, खुदा का शुक्र किया कि मुझे खुदा ने वहां से पहले ही निकलने का हुक्म सादर कर दिया था। हालेलुया। तुम होशियार रहो, होशियार, कान खुले, कमांडर कहे बंब मार दे तो ओ जनाब तले लता मंगेशकर सुनता हो हैडफोन ला के, ओ चीफ ने कह दिता बंब मार, उन्हें कहा जी 10 मिनट पहला था कि आओ जा डाला जहाज ने, कोर्ट मार्शल हो जाएगा ही। आपको पता सिसिल चौधरी जब हमारा क्रिश्चियन वॉर के अंदर था और इंडिया के अंदर जब अटैक हुआ और ये अपना त्यारा वापस लेके आया, तो इसको ऑर्डर हुआ कि आप अपना त्यारा फौरी तौर पर लैंड करें, इसने नहीं किया, हालांकि कामयाब होकर लौटा था। सिसिल चौधरी का कोर्ट मार्शल हो गया था। हिस्ट्री है, क्रिश्चियन हिस्ट्री। बिकॉज यू गॉट अ ऑर्डर एंड यू नेवर ओबे द ऑर्डर। इन आर्मी यू हैव टू ओबे द ऑर्डर। यस मीन यस, यस सर, बस फिनिश्ड, कोई और आर्गुमेंट नहीं होगा। अगर आर्मी का ऑर्डर आ गया कि जहाज लैंड कर दे, लैंड कर दे, अगर उसने कहा गिरा दे, गिरा दे, बिकॉज दिस इज आर्मी।
You cannot say anything to the chief. ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਲੋ ਜੋ ਜੀ ਕਰਨੇ ਲੈਂਡ, 2 ਝੂਟੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं। आगे सुने जल्दी से, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। नंबर नेक्स्ट, अपने गुनाहों का इकरार करें जिनसे आप वाकिफ हैं, और गुनाह को रिजेक्ट करें, माफी मांगे। पहला यूहन्ना पहला बाब 9 आयत में लिखा है, अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अपने गुनाहों का इकरार करते रहें, बल्कि हर रोज सुबह मैं तो कहूंगा जरूर जबूर गाएं, फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे। खुदावंद भले मुझे नहीं पता मेरे से कोई गलती हुई है या नहीं हुई, फिर भी मैं माफी मांगता हूं कि तेरे सामने मुझे खाकसार कर दे, मुझे माफ कर दे, और यीशु का लहू तुझे सारे गुनाहों से माफ करने में सच्चा और आदल है। उथे बदरू आ सकती। अपने गुनाहों से तौबा करें मेरे अजीजों। इमसाल 28:13 में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। इकरार करे, खुदावंद मैं नशा करता था, मैं इकरार करता हूं, आज माफी मांगता हूं। मैंने अपनी बीवी को गालियां दी हैं, मैं माफी मांगता हूं। मैंने गलत काम किए, इकरार करें और तर्क करें, और खुदा का फजल तुम पर जारी हो जाएगा। उसका लहू आपको क्लीन कर देगा और आपका बदन उसकी हैकल बनेगा, और खुदा आप में रहेगा और सुकूनत पाएगा। मेरे अजीजों, सिर्फ 2 बातें और क्लोज करेंगे। पुर असरार अलूम और झूठे मजहब से कता तलक करें। वो मैंने लेक्चर दिया हुआ है। इस्तिशना 7 बाब 26 आयत में लिखा है, सो तू ऐसी मकरू चीज अपने घर में लाकर, देख रहे हैं, मकरू चीज अपने घर च नहीं लियानी। अगर बच्चे कपड़े भी लैके आउण ते उन्हां दे उत्ते वेखना है कि लिखिया की है। तस्वीर बकरे दी तो नहीं बनी, खोपड़ी तो नहीं बनी, कोई जादूगर दी तो नहीं बनी, ये कोई स्लोगन तो नहीं लिखिया, ओके, इसमें कोई गंदी बात तो नहीं लिखी हुई। इसने पहना क्या हुआ है, इसके कड़े कैसे हैं, इसके बाल कैसे हैं, ये घरों में तस्वीरें कैसी लगी हुई हैं। मेरे कैलेंडर, मैं आपको बताऊं, हमारे घर में किसी ने मुझे गिफ्ट किया कैलेंडर, ओके, पुराने जमाने की तस्वीरों का। मैंने वो लगाया, तस्वीर लगी हुई है कैलेंडर की। रात को ख्वाब में मेरी वाइफ को खुदा ने कहा, ये कैलेंडर जला दे। सारी पिक्चर विजन में खुदा ने उसमें दिखाई जो उस तस्वीर के पीछे थी। ओके, सुबह मेरी वाइफ ने कहा कि ये जो तस्वीर लगी हुई है कैलेंडर में, इसके नीचे जो कैप्शन लगा हुआ है, ये हिस्ट्री है इसके पीछे मैजिक की, आप जरा इसको चेक करें। मैंने फौरी इंटरनेट ऑन किया, मैंने उस तस्वीर की ना रिसर्च निकाली कि ये तस्वीर कब की है, ये क्या मंदिर हैं, इसके पीछे स्टोरी क्या है। मैंने वो पढ़नी शुरू की तो वहां पोजेशन था, वो तस्वीर के अंदर मैजिक था, वहां पे कत्ल हुआ था, वहां पे बदबूएं रहती थी और अजीब काम वहां पर हो रहे थे। मेरे जब मैं वो हिस्ट्री पढ़ता गया, मैं फटाफट लाई, बाहर जाके मैंने आग ला देती। हालेलुया, मैंने आग लगा दी। मैं कईयां नूं गिफ्ट भी की हो, मैं क्या तुसी भी ला के आग लाओ, इनू कड्डो इथों। है जी, असी साड़ी ताकत ही नहीं कि असी अपने बच्चे नूं पुछिए, ओ यार तू खोपड़ी पाई फिरन दिया, तू जानवर बनिया अपने गल दे नाल, तू की करी ना। पादरी साहब दुआ करो मेरा मुंडा ठीक हो जाए, तो बंदा पूछे पैदा तो तू कीता है, ये जिम्मेदारी पादरी दी है, सारा काम मैं करना, पादरियां करना है, साड़ी भी ड्यूटी है, पर तुहाडी भी तो है ना। तुसी टीचिंग का दी लैंड है जे असीं अपने घर ही सफाई नहीं कर सकते है। अगर आपके बेटे ने बनैन पहनी हुई है और उस पे गंदा सा स्लोगन लिखा हुआ है, यूज मी, ला, व्हाट इज दिस, आई एम क्रेजी। एक ने बनैन पाई, उत्ते लिखा मैं पागल हूं। महला 10 बनैन पे लिखा हुआ मैं पागल हूं, आई एम मैड, दिस इज इल्यूमिनाटीज, दिस इज अ मैजिक। तू ऐसी मकरू चीज अपने घर में लाकर
اس کی طرح نیست کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا، بلکہ تو اسے سے از حد گھن کھانا اور اس سے نفرت کرنا، کیونکہ وہ مالون چیز ہے، مالون ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر عجائب گھر چلا گیا۔ عجائب گھر میں ہم مورتیاں دیکھ رہے تھے، سٹیچیوز بہت سارے۔ ابھی ایسے تھوڑا ہی آگے گئے، خدا نے مجھے کہا پیچھے آ جا، نکل جا یہاں سے، فوری طور سے یہاں سے آؤٹ ہو جاؤ، آؤٹ۔ ایسا زبردست میرا کاؤنٹر اٹیک ہوا وہاں پہ اسپرٹس کے ساتھ، میرے ساتھ بچے بھی تھے۔ خدا نے کہا باہر نکل، اے عجائب ایتھے تیرے نہ کہتے ہو جائے، تو ایتھوں نکلنے والی کار۔ کان کھلے نے میرے، کئیوں تو پتہ ہی نہیں۔ میں کئیوں نے پوچھنا کدی خدا دی آواز سنی؟ ہاں نے کدی نہیں سنی۔ میں کہا کدی خدا ملیا؟ کدی نہیں ملیا۔ کدی خدا نے گل کدی نہیں کی، گرجے چ کردا اتوار دے اتوار۔ کان کھولو، شمع یسرائیل میرے عزیزو، اور اپنی زندگیوں سے لعنتوں کو ختم کریں۔ لعنتیں، کرس، استثنا 27 باب 15 آیت، کرس ختم کریں یسوع کے نام سے۔ ہر ایسی لعنت جس نے مجھے کنٹرول کیا ہوا ہے، ایسی چیزوں نے کیا ہوا ہے، یسوع کے نام سے میں ہر لعنت کو کینسل کرتا ہوں اور اسے فنش کر دیتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع تمہاری خاطر لعنتی بنا۔ استثنا 27:15 میں لکھا ہے میرے عزیزو، لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ اور ماں کی بے عزتی کرے اور کہیں آمین، سب لوگ کہیں۔ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے، لعنت اس پر، لعنت اس پر، لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے۔ لعنت، آپ کو پتہ لعنت دا مطلب کی ہے؟ طریقی دے حوالے کر دینا۔ خدا اجازت دے دیندا ہے ابلیس نو کہ اے تیرا یا تو لے لا، کٹ آف۔ یہ دا مطلب جے کٹ کر کے الگ کر دینا، کٹ اینڈ چھوڑ دینا، آؤٹ، تو آؤٹ ہے یہاں سے، تیرا کوئی کام نہیں ہے میرے ساتھ۔ ایمیں نہیں لکھیا یسوع ہماری خاطر لعنتی بنا تاکہ میں کٹ نہ ہوا، بلکہ مسیح تے کٹ چلے اور مسیح مرے اور اس تیری لعنتیں اس پر آ جائیں اور اس کے مار کھانے سے تو شفا پا جائے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم لعنتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ لکھا ہے یعقوب 4:7 میں ابلیس کا مقابلہ کرو۔ کیا کرو؟ ابلیس کا کیا کرنا ہے جی؟ لفظ تے غور کرنا، ستا بندہ نہیں کر سکتا مقابلہ۔ او کردا جنہیں دنگل لڑنا سکھیا ہوئے، جنہیں کشتی لڑنی سکھے، جنہیں داؤ پیچ سکھے ہون، مقابلے چ او اتر سکتا ہے۔ جنہیں کو دعا بھی گھنٹہ نہیں ہوندی انہیں مقابلے چ کی اترنا ہے۔ جنہوں اپنی دو دھاری تلوار چلاونی بھی نہیں ہوندی وہ مقابلے چ اتر سکتا ہے۔ مقابلہ کرو، ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ تم سے بھاگے گا۔ اس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ جنگ ہم جیت چکے ہیں، آلریڈی جیت چکے ہیں۔ اگر اس کو اگنور کریں گے مسیحی وکٹم بنیں گے، مسیحی وکٹم بن جائیں گے۔ آپ تو بس میں بیٹھے ہوں تو پتہ لگ جانا چاہیے کہ کون بندہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ۔ اور رما کا آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں میرے سیسو۔ I am going to pray for you. ہاللیلویہ۔ اور ایک کورس بھائی ساجد اگر آپ گا سکیں تو میں اسی میں دعا آپ کے لیے کروں گا۔ اور رما کھالا رمن ٹھبرا کروشیری بارا لاکرا سیری تیری بھاکھا تھا، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ہم فاتح ہیں، ہم وکٹر ہیں، ہم وکٹم نہیں ہیں، وکٹر ہیں۔ جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ اور ربا کھاشیلا رما کھنٹالا ربا گروشی۔ کوئی بھی جو خدا آپ کو روح گائیڈ کرے، لیکن سلو رکھیں تاکہ دعا ہو سکے۔ ونڈرفل جیسس سیبارا لابا کروشی ریتا منٹابا کروشی۔ اپنی آنکھیں بند کریں میرے سسو تاکہ خدا کا پاک روح منسٹری کرے۔ کسی بھی قسم کی تکلیف ہے آپ کے اندر،
ابلیس کام کر رہا ہے. کوئی بیماری ابلیس سے کنیکٹڈ ہے, کوئی لعنت کنیکٹڈ ہے. یسوع کے نام سے آج ڈلیور ہو کر جائیں. یہ خدا کا گھر ہے, یہاں اس کا کلام اور اس کی پرستش کی جاتی ہے. Wonderful Jesus. روح کا مسا یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے شفا پا, یسوع کے نام سے تیری دردیں جائیں, یسوع کے نام سے. Out in the name of Jesus. Come out. چھوڑ خدا کے نام. سر درد اگر آپ کی ہیڈنگ ہے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں. یسوع کے نام سے سر درد آؤٹ ہو, کینسل یسوع کے نام سے. کچھ بولو رشتوں کے اندر خدا کی دوری آ گئی. اگر تیرے رشتوں میں دراڑیں آ گئی, کچھ بولو, تجھے آنسو مل گئے, تیرا مکیتر تجھے چھوڑ گیا, تیرا شور تجھے چھوڑ گیا, تیری بیوی چھوڑ گئی, تو ڈپریشن میں ہے, یسوع کے نام سے میں ان سپیرٹس کو کینسل کرتا ہوں. طلاق تجھے کینسل کیا جاتا ہے, جدائی تجھے کینسل کیا جاتا ہے. بد اخلاقی کی روح آؤٹ ہو جا, تو جو گالیاں پکتی ہے منہ میں, میں تجھے کینسل کرتا ہوں. شوگر آؤٹ, بلڈ پریشر آؤٹ, غصہ آؤٹ ہو جائے یسوع کے نام سے. کینسل یسوع کے نام سے. نشہ آؤٹ ہو جائے یسوع کے نام سے. ہر قسم کا نشہ, ہر قسم کا نشہ, نشے کی روح, I command you in the mighty name of Jesus, come out and cancel. گھر میں بھی اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے, کوئی بدروح گرفت ہے, آواز کھولیں اپنی ٹیلی ویژن کی, اپنے موبائل کی, اس کے پاس لے کے جائیں. یسوع کے نام سے میں حکم دیتا ہوں, آؤٹ ہو جائے اس بدن سے, نکل جائے یسوع کے نام سے, کینسل ہو جائے. اے خبیث, اے جنسی روح, تو اس بیٹی کو چھو نہیں سکتا, آؤٹ ہو جا, نکل جا اس کے باڈی کے قریب نہیں آنا تو نے. یہ بدن مسیح کے ہیں, اس کے لہو سے خریدے گئے ہیں. یہ فاتح مند کی مسیح کی ہے. کینسر, اگر تیری نیند خراب ہو چکی ہے, تجھے نیند نہیں آتی, تجھے ڈریم آتی, یسوع کے نام سے میں اس میجک کو کینسل کرتا ہوں, میں فنش کرتا ہوں. ہاللیلویا. اور یسوع کے نام سے شفا پاؤ, یسوع کے نام سے شفا پاؤ. ہاللیلویا. اور تیری عادتیں خراب ہیں, اگر شابت پرستی کی روح جا یسوع کے نام سے. دل کے امراض کینسل ہو جائیں یسوع کے نام سے. تیری ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے, تیرے گردے نارمل ہو جائیں یسوع کے نام سے. تیرے گردوں کی پتھریاں جاتی رہیں یسوع کے نام سے. Cancel in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, خودکشی جا یسوع کے نام, رد کیے جانے کی روح آؤٹ ہو جائے یسوع کے نام سے. ریجیکشن جا یسوع کے نام سے. الومناٹیز, تیری ساری طاقتیں کینسل کی جاتی ہیں. میں تیری پاور کینسل کرتا ہوں, میں تیرے تمام سمبلز کو کینسل کرتا ہوں. بلیک میجک, وائٹ میجکس کینسل کیا جاتا ہے. لعنتیں کینسل ہو جائیں.